حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور توسل سے ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ دین کی خاطر حاصل کردہ اس ملک پاکستان پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا فضل اور احسان اور اس کا کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا کرم ہے کہ جس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر ہونے کی خواہش کا اظہار بھی فرمایا۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس رب نے ہمیں بغیر مانگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرما دیا، اور پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر مختلف قسم کے عقائد رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ ایسے عقائد کے حامل لوگ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر عیب اور نقص تلاش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر حرف اعتراض اٹھاتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے اوپر حرف اعتراض اٹھاتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا، اور پھر امت مصطفیٰ کے اندر اس عقیدے کے اوپر رکھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر عظمت و شان کا اعتراف کرتے ہیں، ہر عظمت و شان کو مانتے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر عظمت، ہر شان، ہر رفعت، ہر مقام، ہر مرتبہ، ہر عروج، ہر بلندی یہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ جتنی بھی شانیں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، یہ ساری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عطا کردہ شانیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت رکھنا،
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرنا، ہر نسبت کا احترام کرنا، یہ ہمارے بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت اور نشانی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیار کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کے کامل ہونے کا معیار جو ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے نصیب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس بات پر گواہ ہیں، اس بات پر شاہد ہے کہ صرف زبانی کلامی اگر ہم کہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے لیے ہمیں کچھ ثبوت، کچھ پروف، کچھ ایسی باتیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کے اندر اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے کوئی شخص، لیکن ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض اٹھاتا ہے، آپ کے کسی شان پر اعتراض اٹھاتا ہے، آپ کے کسی مقام و مرتبے پر اعتراض اٹھاتا ہے، تو وہ اپنے دعوی محبت کے اندر سچا نہیں ہے، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہو، جس کے ساتھ پیار ہو، جس کے ساتھ بندے کو عقیدت ہو، تو اگر اس شخص کے اندر کوئی عیب بھی ہو تو وہ بھی بندے کو نظر نہیں آتا۔ جس کے ساتھ بندے کو محبت ہو، بندے کو پیار ہو، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہو بھی وہ دنیا والوں کو تو نظر آتا ہوگا، لیکن محبت کرنے والے کو وہ عیب نظر نہیں آتا۔ کسی نے مجنو سے کہا، ارے مجنو تو بھی کتنا پاگل ہے کہ جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، لیلا کے ساتھ، اس کی ذرا شکل تو دیکھ، اس کی ذرا رنگ تو دیکھ، وہ کالے رنگ کی لیلا اور تو اس کے ساتھ محبت کر بیٹھا ہے۔ تو مجنو نے کہا، تم اپنی آنکھوں سے لیلا کو دیکھ رہے ہو، کبھی میری آنکھوں سے دیکھو تو لیلا تمہیں خوبصورت نظر آئے گی۔ یعنی جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوتا ہے اس کو اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ تو وہ شخص کتنا بد نصیب ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کرے، لیکن پھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر عیب اور نقص تلاش کرتا پھرے۔ اس نے دعوی محبت تو کیا ہے لیکن اپنے دعوی محبت کے اندر سچا نہیں ہے۔ ارے جس کے ساتھ محبت ہو اس کے اندر عیب نظر نہیں آتا۔ ارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے جس ذات کے اندر اللہ نے کوئی عیب اور نقص رکھا ہی نہیں ہے، کوئی عیب اور نقص رکھا ہی نہیں ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درباری ثنا خان حضرت حسان بن ثابت، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، ان کی زبان سے سنے اگر تو حضرت حسان بن ثابت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ جیسا حسین کوئی میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت سے کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا تھا، اے حسان بن ثابت، اگر آپ نے کوئی مصطفیٰ جیسا حسین نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کسی اور نے دیکھا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت اگلے مصرعے کے اندر کہتے ہیں، ارے میری آنکھ تو میری آنکھ رہ گئی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
बल्कि वह अजमलु मिन का लम तलिदिन निसाउ, अरे मेरी आंख तो आंख रह गई, मेरी आंख ने तो आप जैसा हसीन नहीं देखा, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि कायनात के अंदर ऐसा हसीन जो है वो किसी मां ने पैदा ही नहीं किया है। अगर मैंने नहीं देखा तो कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा हसीन और जमील अल्लाह ने कोई पैदा ही नहीं फरमाया। वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। और आगे हजरत हसन बिन साबित क्या कहते हैं, क्योंकि वो सहाबी रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत के अंदर बैठने वाले हैं, आपकी मईयत के अंदर बैठने वाले हैं, शब रोज मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर गुजारने वाले हैं। हजरत हसन बिन साबित का अकीदा तो सुनिए, हजरत हसन बिन साबित का नजरिया तो देखिए। हजरत हसन बिन साबित मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस निगाह से देखते हैं। वो कहते हैं वह अहसनु मिन कलम तरकतु आईनी, ऐ महबूब आप जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, आप जैसा जमाल वाला किसी मां ने पैदा ही नहीं किया। आगे हजरत हसन बिन साबित कहते हैं खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, ऐ महबूब आप जैसा कोई हसीन कोई कैसे देख सकता है, क्योंकि अल्लाह ने खुलिकता आपको तख्लीक किया है, मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन अल्लाह ने हर ऐब और नक्स से पाक आपको तख्लीक फरमाया। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, ये सहाबी का अकीदा है कि अल्लाह ने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। और ये अकीदा हजरत हसन बिन साबित बयान कर रहे हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान कर रहे हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तशरीफ फरमा है। हजरत हसन बिन साबित मुस्तफा को देखकर, अरे कितनी खुश नसीबी है उन मुकद्दस हस्तियों की, उन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की, जिन्होंने अपनी आंखों से दीदार मुस्तफा किया, जिन्होंने अपनी आंखों से चेहरा वद्दुहा को देखा, जिन्होंने अपनी आंखों से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नजारा किया। वो हजरत हसन बिन साबित कह रहे हैं खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, ऐ महबूब अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। तो आज हम बात आज के किसी बंदे की नहीं मानेंगे जो कहे कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर फलां कमी थी, फलां कमजोरी थी, या आपको फलां चीज का पता नहीं था, फलां चीज का इल्म नहीं था। ये कमियां हैं, ये अयूब हैं, ये नक्स हैं, और अल्लाह ने महबूब को हर नक्स और ऐब से पाक पैदा किया है। ये अकीदा जो है वो सहाबी रसूल हजरत हसन बिन साबित वाला अकीदा है, और हमारी खुशनसीबी अल्लाह ने हमें इस अकीदे पर कायम और दायम फरमाया है। मुस्तफा को हर तरह से बेऐब मानते हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाते खुदाबंदी के बाद हर एक से बुलंदो बाला मानते हैं, हर एक से अरफा वाला मानते हैं। सारे इंसानों से लेकर सारे अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के अंदर भी कोई महबूब की शान के बराबर का नहीं आया। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, ये मुस्तफा के सामने हजरत हसन बिन साबित कह रहे हैं। अगर कोई कमी होती, कोई कमजोरी होती, तो मुस्तफा के सामने हजरत हसन बिन साबित कह रहे हैं तो आकर रोक सकते थे, हसन रुक जा, तू तो मुझे बेऐब मान रहा है, मैं बेऐब नहीं हूं। लेकिन हजरत हसन बिन साबित का ये कहना कि खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, ऐ महबूब अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। महबूब का सुनना, खामोशी इख्तियार करना इस बात पर शाहिद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर ऐब और हर नक्स से पाक पैदा फरमाया है। यही सहाबी का अकीदा है, यही आज के अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, ऐ महबूब मुझे तो ऐसे लगता है जैसे आपके रब ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाया है। तो हम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर शान, हर अजमत, हर मकाम, हर मर्तबे, हर रिफत, हर बुलंदी, हर अजमत को तस्लीम करते हैं। और यही मोहब्बत का तकाजा है, यही मोहब्बत का तकाजा है कि जिसके साथ मोहब्बत हो
اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، کوئی نقص نظر نہیں آتا. اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے جس ذات کو اللہ نے ہر عیب اور ہر نقص سے پاک پیدا فرمایا ہے. تو اس انداز کے ساتھ محبت اگر ہو، اس عقیدے کے ساتھ محبت ہو، تو پھر ہماری محبت کا دعویٰ سچا ہے. لیکن اگر دعویٰ محبت ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ کی ذات کے اندر بندہ عیب اور نقص تلاش کرتا پھرے، کبھی کوئی عیب، کبھی کوئی عیب، کبھی کوئی نقص، کسی انداز کے ساتھ، تو وہ بندہ دعویٰ محبت رسول کے اندر سچا نہیں ہے. تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہمارے ایمان کے کامل ہونے کی علامت اور نشانی ہے. اور پھر اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اگر ہم رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس محبت کا تقاضا کیا بیان کیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ. فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرتا ہو. احب الیہ من نفسی ہی، اپنی جان سے بڑھ کر، وذاتی احب الیہ من ذات ہی، اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہو. میری ذات اس کو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو، میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہو. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، آگے فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور فرمایا اس کو میرے گھر والے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب ہوں. وَأَهْلِي، گھر والے، اور گھر والوں کے اندر یہ بڑا ایک وسیع لفظ ہے، اور گھر والوں کے اندر ازواج مطہرات بھی ہے. گھر والوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شہزادیاں ہیں، تمام شہزادے ہیں، یہ سب گھر والوں کے اندر ہیں. اہل کے اندر، اہل البیت کے اندر ان کا شمار ہے. ہاں اللہ نے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان 5 ہستیوں کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے اہل بیت کے اندر داخل کیا ہے، شامل کیا، جن کے اندر حضرت مولا کائنات ہیں، سیدہ کائنات ہیں، حسنین کریمین طیبین ہیں. لیکن اہل کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ازواج مطہرات کا شمار ہوتا ہے، پھر اولاد کا شمار ہوتا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں کے ساتھ محبت نہ کرے. وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، اور فرمایا اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کرتا ہوں. تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کر رہے، ہر نسبت کا ادب کرے، اور ہر نسبت کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھے، چاہے وہ نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب والی نسبت ہو، ازواج والی نسبت ہو، اہل بیت مصطفیٰ والی نسبت ہو، اور آپ کی پوری اولاد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو ہے وہ قیامت تک قائم رہے گی. میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ نے میری اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صلب کے اندر رکھا، اور قیامت تک جو ہے وہ نسل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے وہ مصطفیٰ کی آل کا ادب و احترام ضرور کرے گا. اور پھر آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک عظیم نام یہ رجب المرجب کے حوالے سے وہ عظیم نام ہے حضرت امام جعفر الصادق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت امام جعفر صادق کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد کے ساتھ محبت نہ کرے. تو حضرت امام جعفر صادق یہ اولاد رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق یہ شہزادے ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت امام محمد باقر شہزادے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان سے واپس آئے. اور حضرت امام زین العابدین شہزادے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت امام حسین شہزادے ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے. اور حضرت علی سے یہ سلسلہ جو ہے وہ سیدہ کائنات کے ذریعے سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ذریعے سے پیدا ہوئی، وہ اولاد علی ابن ابی طالب کا سلسلہ جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے، یعنی وہ خون رسول ہے. تو حضرت امام جعفر صادق اپنے نسبی اعتبار سے اپنے والد کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے. اور حضرت امام جعفر صادق یہ وہ مقدس ہستی ہیں. آج تو ہمیں جو ہے وہ بڑے عجیب مخمسے کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے، بڑی عجیب ہماری سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوالے سے. حضرت امام جعفر صادق یہ والد کی طرف سے سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلسلہ نسب ہے حضرت امام جعفر صادق کا اپنے والد گرامی کی طرف سے. اب ذرا حضرت امام جعفر صادق کے ننہال کو ذرا دیکھیں، کیونکہ سلسلہ نسب باپ کی طرف سے ننہال اور ماں کی طرف سے ننہال. اب حضرت امام جعفر صادق کو دیکھیں کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ باپ کی طرف سے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ آل رسول ہے، خون رسول ہے، اولاد رسول ہے، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم فرد ہیں. اب سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق کا والدہ کی طرف سے دیکھیں. آپ کی والدہ کا نام ہے جناب حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ والدہ جو حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ہے حضرت امام محمد باقر کی زوجہ محترمہ ہیں. اب ان کے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے نسبت دیکھی جائے تو حضرت ام فروہ ماں کی طرف سے بھی نسبت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے اور باپ کی طرف سے بھی نسبت حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے ایک شہزادے ان کا نام حضرت محمد بن ابی بکر اور ایک شہزادے ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر. حضرت محمد بن ابی بکر کی شادی ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جن کا نام ہے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت عبد الرحمن کو جو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ان کا نام ہے حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت محمد بن ابو بکر نے اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے آپس میں رشتہ کیا ہے اپنے شہزادے اور شہزادی کا. حضرت محمد کے بیٹے قاسم
اور حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر کی شہزادی حضرت اسما، یہ حضرت قاسم حضرت اسما کی شادی ہوتی ہے۔ ان کو جو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے اس بیٹی کا نام حضرت ام فروہ ہے، جو حضرت امام محمد باقر کی زوجہ ہے اور حضرت امام جعفر الصادق کی والدہ محترمہ ہے۔ تو اس لیے تو حضرت امام جعفر الصادق نے یہ فرمایا لقد ولدنی ابو بکر مرتین، فرمایا میں وہ ہوں جس کو ابو بکر کے ساتھ دو طرح سے نسبت موجود ہے، یعنی دوہرا تعلق ہے میرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہ تو اتنے قریبی تھے صحابہ اہل بیت کہ ان کے آپس کے ساتھ رشتہ داریاں، ان کے آپس کے ساتھ تعلق، آپس کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنا، کہ اور حضرت امام جعفر الصادق ننہال کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت امام جعفر الصادق کے بعد جتنی بھی اولاد ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے اندر، جتنے بھی آگے ائمہ گزرے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ ان کا سلسلہ نسب وہ جا کر ملتا ہے حضرت امام جعفر الصادق سے۔ حضرت امام جعفر الصادق کے ذریعے سے امام محمد باقر کی طرف، اور امام محمد باقر کی طرف سے باپ کی طرف سے مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کی طرف سے ہوتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور ماں کی طرف سے ہوتا ہوا جناب حضرت ابو بکر صدیق کی طرف یہ ان کا سلسلہ۔ تو یہ سارے ائمہ حضرت امام جعفر الصادق سے لے کر بعد کے اندر آنے والے تمام ائمہ جو 12 امام جن کو کہا جاتا ہے، وہ 7 امام یہ 5ویں امام ہیں حضرت امام محمد باقر، اور 6ٹھے امام حضرت امام جعفر الصادق۔ ان کی ترتیب کے لحاظ سے ہمارے لیے تو اہل بیت مصطفیٰ کا ہر فرد ہی امام کا درجہ رکھتا ہے، ہمارے لیے تو ہر ایک امام ہے، لیکن ان کی ترتیب کے اعتبار سے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر، ان کی اولاد حضرت امام محمد جعفر الصادق جو ہے وہ 6ٹھے امام۔ ان کے بعد جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سارے ان کی اولاد میں سے ہیں، اور سارے جو ہے ان کا ننہال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ محبتیں تھی ان کی، یہ آپس میں پیار تھا ان کا، یہ آپس کے اندر ان کی رشتہ داریاں تھی، ان کی تعلق داریاں تھی۔ تو ہم اہل سنت و جماعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ وہ نسبت چاہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی نسبت ہو، اولاد کی نسبت ہو، اہل بیت مصطفیٰ کی نسبت ہو، ازواج مطہرات کی نسبت ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نسبت ہو، ہم ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا تعلق میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو، اور ہم مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر الصادق جن کا یوم وصال یہ کل گزرا ہے 15 رجب المرجب، یہ ہے آپ کا یوم وصال۔ اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ کنفیوژن دی جاتی ہے 22 رجب کے حوالے سے۔ 22 رجب حضرت امام جعفر الصادق کا یوم وصال نہیں، مشہور قول کے مطابق آپ کا یوم وصال 15 رجب المرجب جو کل گزرا ہے، اور 22 رجب المرجب وصال ہے صحابی رسول کاتب وحی جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اللہ رب العالمین حق الحاکمین ہمیں صحابہ کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ دونوں کے ساتھ محبت، عقیدت، ادب و احترام رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔